وہ خود بھگتے گا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، اور جو اس بیعت پر قائم رہے گا وفائے عہد کرے گا. سَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اس کو بہت عظیم اجر مرحمت فرمائے گا. تو اسی جگہ بتا دیا کہ بھی احترام تو ہے مگر سب کا نہیں، ان کا جو اپنے عہد پر باقی رہے، جو بیعت کو توڑ دیں ان کا کوئی احترام نہیں. تو اب تک ہم 2 مرحلوں سے گزرے ہیں. آج اور کل کی گفتگو تیسرے مرحلے پر ہوگی، اور جو آخری تقریر ہوگی اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ بیعت کرنے والے جنہوں نے سوچ سمجھ کر بیعت نہیں کی ہے ان کا انجام قیامت میں کیا ہونے والا ہے، اور وہ جن کی بیعت کی گئی اور غلط بیعت کی گئی ان کا کیا ہونے والا ہے. یہ بیعت ایک طرح سے نتیجہ ہوگا. تو پہلے جو 2 مرحلے تھے کہ بیعت کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا مرحلہ کہ بیعت کس کی جائے، اس سے ہم گزر چکے. پیغمبر اسلام کے دور میں جو بیعت ہوئی وہ بیعت تھی کہ پیغمبر نے اپنی بھی مسلسل متعدد موقعوں پر اور غدیر میں اپنے وسیع کی بیعت ہوئی. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے پھر ایک بیعت شروع ہوئی، پھر کچھ لوگوں کی بیعت لی گئی، کچھ لوگوں کی بیعت کی گئی. ان 2 بیعتوں کا فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. دونوں بیعتوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلی بیعت میں قیادت پہلے ہے، بیعت بعد میں، اور دوسری بیعت میں جس کا رسول اللہ سے اور سیرت نبی سے کوئی تعلق نہیں اور جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس میں بیعت پہلے ہے، قیادت بعد میں ہے. یعنی قیادت کو بیعت کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ 2 چیزیں ہیں، امامت اور اطاعت. قیادت اور اطاعت، بیعت سے قیادت نہیں ثابت ہوتی. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں، بیعت سے قیادت، امامت، رسالت، ہدایت ثابت نہیں ہوتی، بیعت سے مؤمن کی اطاعت ثابت ہوتی. آپ بیعت کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے اطاعت کی. جب بات یہاں تک پہنچی تو یہیں سے اب وہ تیسرا مرحلہ کہ وہ مومن کون ہے جو اطاعت کرے، وہ مومن کون ہے جو بیعت کرے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ بیعت کون کرے تو وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جو بحث ہوتی ہے کہ کس نے کب کس کی بیعت کی، اور یہاں تک کہا جانے لگا کہ علی نے بیعت کی، علی نے بیعت کی. ٹھیک ہے، سمجھ لو پہلے کہ کیا علی بیعت کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں، عقل سے سمجھو اور دلیل سے سمجھو. کیا حسین کسی کی بیعت کر سکتے ہیں، کیا حسن کسی کی بیعت کر سکتے ہیں، کیا کوئی امام کسی کی بیعت کر سکتا ہے؟ سب باتیں چھوڑو. آپ مومن ہیں نا، آپ کس کی بیعت کر سکتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اگر آپ مومن ہیں تو کیا آپ بیعت کر سکتے ہیں؟ بے شک میں تو کروں گا. کس کی؟ تو اس کے لیے میں بہت کوئی دقیق گفتگو نہیں شروع کروں گا آپ کے سامنے، بہت سمپل، جس طرح آپ جانتے ہیں میری عادت ہے، اور اس آیت کا سہارا لوں گا جسے آپ بچپن سے سنتے چلے آئے. اس لیے کہ یہ بھی معلوم ہے کہ ڈیفینیشن جو بیعت کا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا. ڈیفینیشن کی بیعت کیا ہے؟ بیعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تجدید عہد اطاعت. آپ نے جو اطاعت کا عہد کیا ہے ایمان لا کر، کلمہ پڑھ کے، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ میں رسول اللہ کی بات مانوں گا، میں عہد کرتا ہوں. نہیں، آپ نے جیسے ہی کہا کہ یہ رسول ہیں اسی لمحے آپ نے اطاعت کا عہد کیا. لیکن اب پھر جو بیعت کر رہے ہیں یہ اس اطاعت کے عہد کی تجدید ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت اصل میں اطاعت
اوبیڈینس کے لیے آئے, بیعت کرنے کے لیے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سسٹم کیا ہے, اس کی ہائرارکی کیا ہے, اس کا انداز کیا ہے, کون کس کی بیعت کر سکتا ہے. تو قرآن میں آواز دی اطاعت کی منزل میں, متعدد آیات ہیں قرآن میں, لیکن ایک وہ آیت جس سے آپ بہت فیملیئر ہیں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب اس میں بڑی بحث ہے کہ اولی الامر کون ہے. ظاہر کہ ہم آج کی مجلس میں ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے, اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ متعدد دلائل اس سلسلے میں سن چکے ہیں کہ اولی الامر کون ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نئے پہلو سے اس پر غور کیجیے. آپ کو نہ کتابوں میں جاننے کی ضرورت ہے, نہ تفسیروں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود اس آیت پہ غور کر لیجیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اولی الامر کون ہے. اس آیت میں, اسی آیت میں بتا دیا گیا کہ اولی الامر کون ہے. کہیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا پڑھیں آئے, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی. کہاں بتایا گیا ہے اس میں؟ یہ جو اس آیت کا انداز ہے, اس آیت کی ترتیب ہے, اس نے بتا دیا کہ اولی الامر کون ہے. اس لیے آپ نے کہا اولی الامر کا نام تو نہیں لیا, رسول کا نام لیا ہے. رسول 313 ہیں, تو کس رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو؟ کہا رسول اللہ کی, خاتم النبیین نہیں. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اس کے سوا کہ جب مطلق لفظ رسول استعمال ہو تو اس سے مراد وہ رسول ہوگا جس کی رسالت سب سے بلند ہو. کیونکہ مطلق لفظ رسول استعمال کیا, اور رسول, اب اس میں موسیٰ نہیں ہے, اس سے مراد عیسیٰ نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی رسول ہے. توجہ, بات پہنچ رہی نا. اس سے مراد وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ابسولوٹ سینس میں, لہذا اس سے مراد وہ ہوگا کہ جو سب سے بلند منزل پر فائز ہو اس صفت رسالت کی. اور صفت رسالت کی بلندتر منزل کس کی ہے؟ خاتم النبیین کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہائرارکی بنا دی اللہ نے. اللہ کون؟ جو کسی کی اطاعت نہ کرے. رسول کون؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرے. اولی الامر کون؟ جو اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرے. اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بیعت کر لے